اسلام اور عیسائیت دنیا کے دو سب سے بڑے مذاہب ہیں۔ پوری دنیا میں کرسچن کمیونٹی کی مکمل آبادی 2.3 بلین ہے، جو کہ دنیا کی 31% آبادی کے برابر ہے، اور مسلم کمیونٹی کی مکمل آبادی 1.8 بلین ہے، جو کہ دنیا کی 24% آبادی کے برابر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسن سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکون قلب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جن ویورز نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دیکھا جائے اسلام اور عیسائیت کو ماننے والے لوگوں کی مکمل پاپولیشن دنیا کی ہاف پاپولیشن کے برابر ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے دو سب سے بڑے مذاہب ہیں جو کہ لوگوں کو دنیا کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں گائیڈ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں پر دونوں مذاہب کے اندر بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں، وہاں پر ان کے اندر بہت سی چیزیں مختلف بھی ہیں۔ آج ہم اسلام اور عیسائیت کے اندر پائے جانے والے 10 سب سے بڑے فرقوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 10، سن آف گاڈ۔ کرسچینٹی میں دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کرائسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کرسچینٹی میں یہ مانا جاتا ہے کہ کرائسٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے روحانی بیٹے ہیں اور ان کو زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے انسانی شکل میں بھیجا گیا ہے۔ دوسری طرف مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کو مخاطب کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑی آبادی رکھنے والا مذہب ہے، اور اگر ہم ان دونوں مذاہب کی شروعات کو دیکھیں تو مذہب اسلام کی شروعات 610 سے لے کر 622 عیسوی میں ہوئی تھی، جبکہ مذاہب عیسائیت کی شروعات 28 سے 33 عیسوی یعنی کہ اسلام سے سینکڑوں سال پہلے ہوئی تھی۔ نمبر 9، میننگ۔ اب بات کرتے ہیں اسلام اور عیسائیت کا کیا مطلب ہے۔ لفظ عیسائیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں وہ عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اسلام کا مطلب ایک اللہ کو ماننا یا اس کی عبادت کرنا ہے، خود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ نمبر 8، پلیس آف ورشپس۔ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ عبادت کے لیے چرچ، چیمپلز، کیتھیڈرلز کا رخ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر اور کسی بھی ایسی جگہ پر عبادت کر سکتے ہیں جہاں پر زندگی موجود ہے۔ اور دوسری طرف اسلام میں مسلمان عبادات کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں اور وہ ایسی کسی بھی جگہ پر عبادت کر سکتے ہیں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق پاک اور صاف ہے۔ نمبر 7، اسکرپچرز۔ اگر ہم مذہبی کتابوں کی بات کریں تو عیسائیت کی مذہبی کتاب بائبل یعنی کہ انجیل ہے۔ بائبل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب بہت سے لوگوں نے مختلف زبانوں میں لکھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس میں اپنی آسانیوں کے لیے اس کتاب میں بہت سی باتیں بھی تبدیل کر دی ہیں، یعنی کہ بائبل اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ اور اگر بائبل کے لکھنے کے طریقوں کو دیکھا جائے تو اسے مختلف انداز سے لکھا گیا ہے، اس میں سانگز، پوئٹری اور سٹوریز بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف اسلام میں مذہبی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کا ہر ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نہ تو آج تک کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی شخصی مداخلت موجود ہے۔ قرآن پاک آج بھی اپنی 1400 سال پرانی حالت میں موجود ہے، یعنی کہ جس طرح قرآن کو نازل کیا گیا تھا، جس حالت میں اور جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے، آج تک قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کیا گیا۔ نمبر 6، ڈفرینس ان پروفٹ۔ اسلام اور عیسائیت کو لوگوں تک پہنچانے والے اللہ تعالیٰ کے دو مختلف پیغمبر تھے۔ عیسائیت کو لوگوں میں پھیلانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جبکہ اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والے اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نمبر 5، کنسیپٹ آف جیزس ان اسلام اینڈ کرسچینٹی۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے پیغمبروں کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر مانا جاتا ہے، جو کہ دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حق کی بات سکھانے آئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانا جاتا ہے، اور اس بات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے بیٹے تھے، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔
جب حضرت مریم علیہ السلام پر ناپاک الزامات لگائے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نوزائیدہ عمر کے اندر بولے اور ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، جبکہ کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ خدا انسانی شکل میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے زمین پر آئے تھے۔ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کے آپ پر حملہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اب زندہ ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیا تھا اور قیامت سے پہلے آپ کا ظہور ہونا ہے، اور آپ لوگوں کو دجال کے فتنہ سے چھٹکارا دلوائیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ لیکن عیسائیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہ خدا نے حق کے راستے میں اپنے بیٹے کی قربانی ادا کی۔ نمبر 4، سیلویشن یعنی کہ نجات حاصل کرنا۔ دونوں مذاہب میں موت کے بعد نجات حاصل کرنے کا کنسیپٹ بہت ہی مختلف ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ انسان اسلام کے بنیادی احکامات یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ یہ تمام اعمال کر کے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اس کے جنت اور دوزخ میں جانے کا تعین اس کے اچھے اور برے اعمال پر ہوگا۔ لیکن عیسائیت میں نجات حاصل کرنے کا کنسیپٹ ذرا مختلف ہے۔ عیسائیت کے مطابق وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کلرجیز۔ اسلام میں امام حضرات موجود ہیں جو کہ مسجد میں نماز اور قرآن پڑھانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں مولانا، ملاز اور مفتی حضرات بھی موجود ہیں جو کہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف عیسائیت میں پرائسٹ، منسٹرز، منگز اور ننز موجود ہیں جو کہ لوگوں کو عیسائیت کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہالیڈیز۔ عیسائیت میں کچھ مختلف تہوارات موجود ہیں، جیسا کہ عیسائیت میں سب سے بڑا تہوار کرسمس ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ گڈ فرائیڈے ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تہوار جس کو ایسٹر کہا جاتا ہے وہ بھی عیسائیت میں موجود ہے۔ دوسری طرف اسلام میں بھی بہت سے مختلف تہوارات موجود ہیں۔ اسلام میں سب سے مقدس مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کو مانا جاتا ہے جس کے اندر تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر ہے جو کہ رمضان کے روزے رکھنے پر انعام کے طور پر مسلمانوں کو دی جاتی ہے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ موجود ہے جو کہ قربانی کی عید بھی کہلاتی ہے۔ ہمارا سب سے ضروری اور آخری فیکٹ ہے حلال فوڈ۔ دیکھا جائے تو اسلام میں وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں جس کا ذکر پچھلی تمام مذاہب میں موجود ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب میں تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اسلام میں وہ باتیں آج بھی قرآن پاک کی شکل میں محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمام حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں فرق کو واضح کر دیا ہے۔ عیسائیت میں کسی بھی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی خاص قسم کی ہدایات موجود نہیں ہیں، لیکن اسلام میں قرآن پاک کے اندر تمام حرام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جن کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سکون قلب کو سبسکرائب کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے اور لائک کرتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حسن سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔